رات شب برات تھوڑی سی بات اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی جمعرات، جمعے کی جو رات، جمعرات کا دن گزر کے جمعے کی رات، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ تو 15 شعبان کی رات یہ سال کی مقدس راتوں میں سے ایک رات۔ مقدس راتیں تو 4 ہیں، لیکن 2 ایسی راتیں ہیں جو زندگی میں ایک ہی دفعہ آئیں اور چلی گئیں، وہ ہر سال واپس نہیں آتی، بس وہ ایک رات تھی، آئی چلی گئی، ہر سال وہ نہیں آتی۔ اور 2 راتیں وہ جو ہر سال آتی ہیں، ان میں ایک رات تو متعین ہے 15 شعبان، اور ایک متعین نہیں ہے، 10 راتوں میں سے کوئی ہے، لیلۃ القدر۔ تو دوسری 2 راتیں جو ایک دفعہ پھر نہیں آئیں، ایک حضور کی ولادت کی رات، بس وہ ایک ہی رات تھی جس میں آپ پیدا ہوئے، اب وہ ہر سال گھوم گھام کے نہیں آتی۔ اگر آتی ہوتی تو حضور اس کے لیے کوئی احکامات دیتے، جیسے ان راتوں کے لیے احکامات ہیں، اس کا بھی حضور تذکرہ کرتے ہیں کہ جب سال میں وہ رات ہے تو یہ کرنا، وہ کرنا، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری لیلۃ المعراج، جس میں حضور صاحب معراج کے لیے تشریف لے گئے، وہ بھی ایک رات تھی جس میں معراج کے تشریف لے گئے، اور بڑی باعظمت رات تھی، پر وہ ایک ہی چیز میں معراج کے لیے گئے، ہر سال وہ نہیں آتی۔ اگر وہ آتی ہوتی تو اس کے لیے بھی احکامات ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی جو حکم نہیں، اس لیے وہ تو آئیں اور چلی گئی بس۔ یہ 2 ہر سال آتی ہیں، تو ان میں پہلی ہے 15 شعبان، تو یہ مقدس راتوں میں سے ہے۔ اس کے لیے احادیث میں ذکر ہے، قرآن حکیم میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ذکر ہے، اور زیادہ تر احادیث کمزور ہیں سند کے لحاظ سے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ حدیث بذات خود کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ جو حدیث کی جو 3 قسم کا ہے، صحیح، حسن، ضعیف، تو یہ راویوں کے لحاظ سے ہے کہ جن لوگوں نے یہ حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ کس قسم کے تھے۔ اگر وہ سب اعلیٰ قسم کے سچے لوگ تھے، بڑے پائے کے لوگ تھے، جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقل تصور نہیں کرتی، وہ تو حدیث صحیح۔ اور جس میں کچھ راوی ذرا حافظہ کا کمزور تھا، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو ہم دوسرا درجہ دیتے ہیں، حسن۔ اور جس میں راوی جو ہے وہ فرض کریں کہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، کبھی اس کو سہو بھی ہو جاتا ہے جی، کبھی کبھی اس میں، اور اس تو پھر اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو اصل میں حضور کا ارشاد ایک ہی، اور وہ قرآن ہی کی طرح ہے۔ اس لیے جو لوگ حضور کی زبان سے کوئی بات سنیں وہ ایسی واجب التعمیل ہے جیسے قرآن کی ہے، لیکن چونکہ احادیث قرآن کی طرح ہمارے پاس سب نہیں آئی ہیں، ایک بات کچھ لوگوں نے ذکر کی ہے، اس لیے اس کو ہم بڑے احتیاط سے لیتے ہیں کہ کہیں حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہو جائے۔ اس لحاظ سے لیلۃ البرات جو ہے، اس کے سلسلے میں جو زیادہ تر احادیث ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن یہ اصول ہے کہ بہت ساری کمزور حدیثیں جمع ہو جائیں تو وہ ان میں طاقت پیدا ہو جائے، اور پھر 1-2 حدیثیں دوسرے درجے کی ہیں، حسن، یہ تو یہی دوسرے درجے کی ہیں، یہ تو ہی قابل قبول ہے۔ تو کچھ جو ضعیف ہیں وہ مل کر ان میں طاقت پیدا ہوگی، اور 1-2 حسن ہیں تو یہ ساری مل گئیں تو اس سے رات کی فضیلت ثابت ہے۔ تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کچھ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، اس رات کے بارے میں جو کچھ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح کہ ساری رات شور مچاؤ، لوڈ اسپیکر نکال کر نعتیں پڑھو، تلاوت کرو، تقریریں کرو،
सब लोगों को परेशान करो, पटाखे तो वगैरह ये पटाखे तो है ही अलग। और तो ये सारी चीज़ें ये नहीं, दरअसल ये रात, हाँ वही ना चिराग। तो असल चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र हो या लैलतुल बरात हो, वैसे भी रात और रात का जो पिछला हिस्सा है वो हर रात का पिछला हिस्सा, हर रात का पिछला हिस्सा बड़ा अहम है। और पिछले हिस्से को इसलिए अहमियत है कि उस वक्त आम लोग दम बखुद होते हैं और अल्लाह अपने बंदे की अपने साथ तन्हाई को चाहते हैं कि किसी वक्त बंदा सब चीज़ों से हटकर अकेला ही मेरे पास आए। तो इन रातों का तकाजा यह है कि इसमें जो इबादत की जाए वो अकेले अकेले की जाए, मजमे न लगाए जाए। लेकिन हमने इसका मामला उल्टा कर दिया कि जहाँ अल्लाह हमें तन्हाई में चाहते हैं हम वहाँ मजमा ले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस रात की अहमियत है, इसमें सवाब, इबादत का सवाब है। इबादत नहीं पता कि कौन सी करो, जो भी करो अपने ज़ौक़ के मुताबिक, लेकिन उसमें यह है कि अल्लाह ताला की इबादत तन्हाई में की जाए, मजमे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये चंद हदीस सिर्फ आपको सुनाता हूँ। खर्रजा इब्न माजा मिन हदीस अबी मूसा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, इमाम इब्न माजा ने हदीस अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यत्तलिउ लैलतन निस्फ़ मिन शाबान, कि अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान की रात को अपने बंदों पर झांकते हैं। झांकते जानते हैं, ऊपर से देखते। इसका मतलब है ख़ास तवज्जो, झांकने का वो माना नहीं है, ख़ास तवज्जो फरमाते हैं। फ़यग़फ़िरु लिजमीअ ख़ल्क़िही, तो सारे ही बंदों को मुआफ़ कर देते हैं, यानी जो मुआफ़ी मांगते हैं तो सबको मुआफ़ कर देते हैं। इल्ला लिमुशरिकिन व मुशाहिद, लेकिन जो अक़ीदा मुशरिकाना रखता है उसको मुआफ़ नहीं करता, या जो दूसरों के लिए अपने दिल में कीना और बुग़्ज़ रखता है उसको भी मुआफ़ नहीं करता। बाकी जो भी मुआफ़, ये हसन हदीस है, दूसरे दर्जे। और युरवा मिन हदीस उस्मान बिन अबुल आस मरफ़ूअन, इज़ा कान लैलत निस्फ़ मिन शाबान, जब निस्फ़ शाबान की रात होती है, नादा मुनादिन, तो अल्लाह की तरफ से एक पुकारने वाला पुकारता है, हाल मिन मुस्तग़फ़िरिन, अल्लाह की तरफ से, यानी ख़ुद अल्लाह पुकारते हैं, ख़ुद अल्लाह पुकारते हैं, क्या कोई मुआफ़ी मांगने वाला है कि मैं उसको मुआफ़ कर दूँ? क्या कोई सवाल करने वाला है कि मैं उसको उसकी हाजत पूरी करूँ? जी, तो कहते हैं कोई मांगने वाला मांगता नहीं कोई चीज़ मगर अल्लाह की तरफ से उसको वो दे दी जाती है। लेकिन जो औरत बदकारा हो उसको मुआफ़ नहीं करते, या जो मुशरिक हो, जब तक ये तौबा न करें, तो तौबा से तो सारे गुनाह माफ़ होते हैं। अगर तौबा किया बगैर ये अमल करेंगे तो यानी माफ़ नहीं। तो उलमा कहते हैं कि गुनाह कबीरा से पहले तौबा करें, गुनाह कबीरा के होते हुए इन रात की फजीलत हासिल नहीं होती, यानी इन रातों की फजीलत में छोटे गुनाह माफ़ होंगे, बड़े गुनाहों के लिए लाज़िमन तौबा करेंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला निस्फ़ शाबान की रात को नाजिल होते हैं, लेकिन ये ऐसा नाज़िल नहीं होना जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं। अल्लाह कैसे नाज़िल होते हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, निशान है। इसका मतलब ये कि अल्लाह बंदों से ज़्यादा करीब, और कहते हैं इस आसमान दुनिया तक करीब होते हैं, फिर वो बख्श देते हैं मुआफ़ी मांगने वालों को कबीला कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर। बनी कल्ब अरब में एक कबीला था, बहुत ज़्यादा बकरियाँ पालते थे। आप लोग बकरियों के कितने बाल होते हैं, तो मतलब है कि इससे भी ज़्यादा मुआफ़ करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं।
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کے لیے. یہ لیلۃ جس پہ شعبان کی بات کر رہا ہے، پیر جمعرات کی بات کر رہا ہوں، ہر پیر جمعرات. تو ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، مگر وہ آدمی کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان، بھائی کا مطلب مسلمان بھائی، اگر کوئی بغض ہے، کینہ اور ناراضگی ہے تو اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں کرتے. اور اللہ فرماتے انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو ذرا رہنے دو کہ یہ صلح کر سکیں. تو ہر پیر اور جمعرات کو آدمی کے اعمال ہفتہ واری ویکلی اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اللہ اس پہ فیصلہ کر دیتے ہیں، جو اس دن روزہ رکھتا ہے، جو اتباع کرتا ہے. لیکن جن کے دل میں کینہ ہوتا ہے، ناراضگی، اس کا معاملہ مؤخر کر دیتے ہیں کہ جب تک یہ صلح نہ کرے تو کوئی فیصلہ نہیں. حضرت انس فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے 3 دن تک فرمایا کہ ابھی جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، ابھی جو آئے گا وہ سہارا انتظار ہوگا. تو پہلے دن ایک صاحب آئے، نماز پڑھی چلے گئے. دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا کہ ابھی جو آئے گا پھر وہ وہی تھا. تیسرے دن جب بھی آئے گا پھر بھی وہی تھا. تو عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ 3 دن حضور نے فرماتے جنتی اور یہی آدمی آتا ہے، تو میں دیکھوں یہ کرتا کیا عمل. تو میں اس کا مہمان بن گیا. جب جانے لگا میں نے کہا جی میں آپ کا حاضر، آپ مہمان آ جاؤ. مہمان بنا تو اس نے مجھے کمرے میں سلا دیا، رات کھانا کھلا کے سلا دیا. کہتے میں سوتا کہتے میں تو دیکھ نہیں اس لیے کر سکتے کہ تو میرے ساتھ چارپائی میں وہ بھی فرض نماز پڑھی سو گیا. میں ساری رات جاگتا رہا کہ دیکھوں کیا کرتا ہے. وہ صبح تک سوتا رہا، فجر ہوئی اٹھا اور فجر کی نماز پڑھی اور اپنے کھیتوں میں چلا گیا. کسان آدمی، ایک دن دوسرے تیسرے، کوئی رات کو تہجد کی نماز تک بھی نہیں پڑھی، صرف فرض نماز پڑھتا ہے. تیسرے دن کہتے میں نے بھیجا یہ آئے کیوں تھے؟ تو آنے کی وجہ تو آپ نے بتائی. آیا اس لیے تھا کہ 3 دن سے حضور فرما رہے تھے کہ ایک آدمی جنتی آ رہا ہے اور آپ ہی آئے تھے. تو میں اس لیے آیا تھا کہ دیکھو آپ کرتے کیا ہیں، لیکن آپ نے تو کوئی خاص کام کیا ہی نہیں. تو اس نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں تو بس اتنا ہی کرتا ہوں جو آپ نے دیکھا ہے. لیکن میں جب رات کو سوتا ہوں تو کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ نہیں ہے. صبح اٹھتا ہوں تو سینہ صاف، رات کو سوتا ہوں تو سینہ صاف، صبح اٹھتا ہوں تو سینہ صاف. بس یہی بات ہے. تو بعض چیزیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ بہت مشکل ہے. دیکھیے اب کینہ اس پہ اللہ بھی فیصلہ نہیں کرتے کہ ان کو چھوڑیے صلح کریں. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمارا صلاح میں جو اس کی توفیق کی بات کریں. مغرب میں جانا بھی ہے.